اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة لذكري قال تعالى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. حضرات، خواتین و حضرات، اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کے اندر جو حکم ایک جامعی حیثیت رکھتا ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب جو عمل ہے وہ نماز کا عمل ہے، تو وہ ایک حیثیت رکھتا ہے اپنی جامعیت کے اندر، وہ اتنا اہم عمل ہے اس کو نماز کہتے ہیں. حتیٰ کہ نماز جو ہے یہ انسان کی بندگی کا اظہار ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بندے نے اللہ کو مان لیا ہے تو اب اللہ کی بندگی کیسے کی جائے گی اس کا طریقہ، یعنی اپنے ان احساسات کے جو احساسات خالق کو ماننے کی وجہ سے اور اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس کا اظہار جو ہوتا ہے وہ نماز کے طریقے سے ہوتا ہے. تو ایک تو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے متعلق ہوتا ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر بندہ اللہ سے متعلق ہوتا ہے. ایک تو عبادت اور پرستش ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے متعلق ہوتا ہے. اس کی آواز بڑھاؤ تھوڑی سی. تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے متعلق ہوتا ہے عبادت اور پرستش کے ذریعے سے. عبادت اور پرستش کے ذریعے سے ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اطاعت، یعنی عبدیت کے اندر یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے معبود کی عبادت اور پرستش کرے اور اس کے ساتھ میں اطاعت بھی کرے. اطاعت یعنی اس کی مانی جائے. اور تیسرا جو ہے حمایت و حمیت. حمایت و حمیت سے مراد یہ ہے یعنی اسی کا خیال، اسی کا تصور اور اس کے آگے کسی کی بھی کوئی حیثیت کا نہ رہنا، بلکہ سب سے بڑی حیثیت اسی ذات کا دل کے اندر رہنا، چاہے اس کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑے یا پھر اپنے آپ کو ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے. تو اس کا اظہار، اس کا نام حمایت یا حمیت ہے. تو چونکہ اسلام کے اندر 5 ارکان ہیں، اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اس کے اندر جو عبادت و پرستش کا مرتبہ ہے اس کے اندر نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ عبادت و پرستش کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اپاسنا کرتا ہے، تو اس کے لیے نماز اور زکوٰۃ یہ 2 ذرائع ہیں جو اللہ نے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے عبادت اور پرستش ہوگی. اور جب بندہ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا مطیع ہو تو اس کی علامت، اس اطاعت کی جو اظہار ہے علامت کا، اس کے لیے جو عمل ہے وہ روزہ ہے. وہ روزہ ہے یعنی روزے کے ذریعے سے اطاعت کا اظہار ہوتا ہے. یعنی کہ اطاعت کا کیسے کہ روزہ نام ہی اس بات کا ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس سے زندگی گزارے. یعنی کہ بندہ اپنے اوپر بھوک اور پیاس سب چیز برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اطاعت اسی بات کا نام ہے کہ اپنی خودی کو بھول کر کے، یعنی جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے اور جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کا خیال اور اس کے حکم کا پالن کرنا، چاہے اپنی زندگی کی جان کیوں نہ چلی جائے. تو روزہ اور اس کے ساتھ میں قربانی یہ اس چیز کا اظہار ہے، اس چیز کا اظہار ہے اطاعت کا. کیونکہ قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ یعنی کہ یہ خیال پیش کر رہا ہے قربانی کرنے والا کہ یہ جو جانور ہے جس کی میں قربانی کر رہا ہوں یہ میں ہوں، یعنی قربانی کرنے والا ہے.
تو یہ کہتے ہیں اطاعت یعنی اس کی ماننا. اور حمایت و حمیت یہ ہے کہ اپنا خیال اور اپنا تصور بالکل ذہن سے ختم ہو جائے اور بالکل ایک دیوانگی کی حالت میں یعنی کہ اس خالق اور مالک کے سامنے آدمی اس کے در پر پڑا رہے. تو حج جو ہے اس کا سمبولک اظہار ہے. سمبولک یعنی کہ اس کی تمثیل ہے. حج جو ہے اس کی تمثیل ہے کہ اس کے اندر وہ بغیر سلے کپڑے پہننا اور صفا مروہ کی سعی کرنا اور طواف حج بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اسی کی وہی حیثیت رکھتی ہیں، حمیت و حمایت کی حیثیت رکھتی ہیں. تو چونکہ موضوع جو ہے وہ آج نماز کا موضوع ہے کہ نماز جو ہے وہ عبادت اور پرستش کا اظہار ہے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز جو ہے عبادت اور پرستش کا اظہار ہے. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز کس لیے ہے؟ تاکہ مالک کی یاد کی جن ذرائع سے پیدا ہوگی اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے. اس لیے نماز کی فضیلت یہ ہے کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی چیز فرق ہوگی تو وہ نماز کے ذریعے سے ہوگا. یعنی نماز جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمان اور کفر کے درمیان میں فیصلہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. تو ان دونوں کا جو فرق ہوگا یہ نماز کے ذریعے سے ہوگا. تاکہ نماز جو ہے ایک ایسی اہم عبادت ہے. میں نے اس کی آواز بڑھانے کے لیے بولا تھا. تو یہ جو ہے اس کا جو فرق جو ہوگا وہ نماز کے ذریعے سے ہوگا. اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہوگا وہ نماز کے ذریعے سے ہوگا. حتیٰ کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. تو نماز جو ہے یہ اس کا اظہار ہے. نماز اس کا اظہار ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو مالک کے سامنے بندہ بنا رہا ہے تو یہ نماز اس کا اظہار ہے. عبادت و پرستش کے اظہار کے لیے نماز ہے. اب سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر نماز کی تاریخ کیا ہے؟ نماز کس وقت میں فرض ہوئی؟ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ نماز جو ہے یا اس کے علاوہ جو بھی اسلام ہے اس کی شروعات جو ہے وہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے. یہ خیال عام طور سے ذہنوں میں ہے. حالانکہ یہ خیال باطل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی جو ابتدا ہے، اسلام کی بنیاد اور اسلام کی جو پہل ہے وہ یعنی کہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہوئی ہے. یہ خیال غلط ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جس دن دنیا بنی ہے اس دن سے ہی اسلام کی بنیاد ہے. اسلام برابر ہے جس دن سے دنیا بنی ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے برابر. اس دن سے لے کر کے آج تک نماز جو ہے اسی طریقے سے ہے. نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ برابر ہیں. ہاں البتہ اتنی بات تو ہوئی ہے کہ بعد میں یعنی کہ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے اعمال کی جو ہے وہ تعداد کے اندر کمی زیادتی ہو گئی. جیسے کہ قرآن میں بھی خود ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہارے پر روزے ایسے ہی فرض کیے جیسے پہلے لوگوں پر تھے. تو تعداد میں فرق ہو سکتا ہے کہ وہاں پر روزے کچھ کم دن کے ہوں، یہاں پر پورے مہینے کو روزے کے لیے فرض کر دیا ہے. یہ نماز میں بھی ایسا ہی فرق ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جیسے کہ یہاں پر جو ہے 5 وقت کی نمازیں ہیں وہاں پر نماز کے اوقات میں کمی ہو یا زیادہ ہو. بلکہ انجیل جو ہے انجیل اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ انجیل میں حضرت یعنی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے جیسے کہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. اور گویا کہ اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ بالکل اسی طریقے سے تھی، بلکہ وہ زبان الگ تھی لیکن معنی مفہوم وہ وہی تھے جو کہ معنی اور مفہوم سورہ فاتحہ کے ہیں. تو ان کتابوں کے مطالعے سے یہ بات پتہ لگتی ہے. لیکن قرآن نے جو اس بات کو کہی ہے، قرآن نے اس کے اندر یہ بات کہی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تو مومنین پر مقرر وقت پر ہے، یعنی مقرر ہے، یعنی کہ وہ اس کے وقت جو ہے متعین ہے اور وہ مقرر ہے شروع سے ہی ہے. اچھا اس کی تاریخ کے بارے میں اگر دیکھا جائے نماز کے بارے میں روایات سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے. عام طور سے جو جمہور کا قول ہے وہ اس کو لے کر ہے کہ ہجرت کے 1.5 سال پہلے 27 رجب المرجب میں
کہ رات کو نماز فرض ہوئی ہے معراج کے سفر میں، یہ عام لوگوں کا خیال ہے. عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز کی فرضیت کی تاریخ ہجرت سے 1.5 سال پہلے رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو نماز فرض ہوئی تھی. لیکن روایات سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس سے پہلے سے نماز ہے. آپ دیکھیے سب سے پہلی جو ہجرت مسلمانوں کی ہوئی ہے حبشے کی طرف، وہ ہجرت سے کئی سال پہلے ہوئی ہے. اور اس کے اندر جب ابو سفیان جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جب وہاں گئے تھے حبشے کے اندر ان لوگوں کو واپس لینے کے لیے جنہوں نے مکے سے ہجرت کی تھی، تو اس وقت میں جو شاہ حبشہ تھا اس نے سوال کیا تھا ابو سفیان سے کہ بھئی وہ جو شخص ہے وہ کیسا ہے. تو انہوں نے بتایا، تو پوچھا کہ وہ تمہیں کیا چیز کا حکم دیتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایمان کا حکم دیتا ہے اور اس کے علاوہ اخلاق کا حکم دیتا ہے، وہ ساری باتیں. اس میں انہوں نے نماز کا بھی ذکر کیا کہ نماز کا حکم دیتا ہے. تو یہ بات پتہ لگتی ہے. اور یہ جو واقعہ حبشہ ہوا ہے یہ بہت پہلے ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرا اور واقعہ ہے روایت سے کہ جس میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب شروع دنوں میں یعنی کہ آپ گئے تھے طائف کے سفر کے لیے، اور طائف میں آپ نے اسلام کا کلمہ، اسلام کی دعوت دی تھی، تو واپسی میں جو ایک جگہ ہے ذات النخل، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر رسول اکرم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی. تو نماز جب آپ پڑھ رہے تھے، کچھ صحابہ کرام بھی آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے تھے کسی دوسرے سفر سے، کسی دوسری جگہ سے، تو آپ نے ان کو نماز پڑھائی تھی. تو نماز پڑھاتے وقت میں جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی. تو جنوں کی جماعت نے وہی یہ قرآن سنا تھا جس کو سورہ جن میں بھی ذکر کیا ہے کہ انا سمعنا القرآن عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. تو اس سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ نماز جو ہے اس سے پہلے سے ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے کہ جس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نماز جو ہے ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی. جیسے کہ اس میں ابو ذر غفاری یا ابو بکر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے جا کر کے اذان دی اور اذان دے کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی، پھر ان کو مارا گیا. بہرحال اور بھی بہت ساری روایات ہے کہ جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. تو ان ساری باتوں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نماز پہلے سے ہے. البتہ اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ معراج کے سفر میں اس کی حد مقرر کر دی گئی ہوگی کہ اس کی جو پہلے حد نہیں ہوگی، ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ نمازیں 5 ہیں. یہ تاریخ کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی حکمت کیا ہے کہ جو وقتوں کے ساتھ میں نمازوں کو متعین کیا گیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ نماز جو ہے وہ بندے کا عبدیت کا اظہار ہے، سمبولک تمثیلی اظہار ہے اس بات کا کہ وہ خدا کو ایک مانے ہوئے ہے اور رب کے سامنے پرستش، کیونکہ نماز جو ہے پرستش اور عبادت ہے. تو فجر کی نماز جو ہے وہ ایسے وقت میں ہے کہ جس وقت میں تاریکی چھٹ جاتی ہے، یعنی رات ختم ہو جاتی ہے. رات جب ختم ہو گئی ہے تو یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک اللہ کی قدرت ہے. یعنی اندھیرا چھایا ہوا تھا اور رب نے سارے کے سارے اندھیرے کو ختم کر دیا. تو یہ اس کا نعمت، اور اس کے اندر بندے کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہاں کہ جس مالک نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ وہ مالک جو ہے کہ وہی رب ہے. تو اس کے لیے اس کا اظہار کس میں ہے کہ اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ اس نے بتایا نماز کا. ظہر جو ہے، ظہر کہ جب سورج نکل گیا تو سورج جو ہے وہ اتنا بڑا سورج ہے کہ اس کے بارے میں سائنٹیفک بہت ساری باتیں ہیں کہ اس دنیا سے کئی گنا بڑا سورج ہے. کہ جب وہ سورج ڈھلتا ہے تو اس بات کا تصور دیتا ہے کہ مالک اور خدا میں نہیں ہوں، مالک میں نہیں ہوں اور خدا میں نہیں ہوں، بلکہ میں مالک اور خدا ہوتا میں تو چڑھتا رہتا، میں تو اب کیا ڈھلنے لگا ہوں. یعنی کہ اس کی روشنی جو ہوتی ہے وہ دھیمی پڑنے لگتی ہے. تو وہاں پر ظہر کی نماز دی گئی ہے، وہاں پر جو ہے ظہر کی نماز دی گئی ہے اس بات کو بتلانے کے لیے. اور عصر کی نماز جو جس وقت میں دی گئی ہے اس وقت میں سورج کی جو روشنی ہے وہ بالکل پھیکی ہو جاتی ہے، بالکل پھیکی ہو جاتی ہے عصر کے وقت میں. تو اس لیے یہ اس بات کا اظہار ہے کیونکہ سورج جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی معمولی چیز نہیں ہے. سائنسدانوں نے بھی اس بات کو پیش کیا ہے کہ سورج اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہے اور ایک آگ کا گولا ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، یا جن لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے کہ یہ کتنا بڑا، یعنی یہ کتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جب وہ بے نور ہونے لگتی ہے تو اس وقت میں عصر کی نماز دی ہے. اور مغرب میں تو اظہار کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں پھر یہ نماز ہے. اور پھر اس کے بعد میں پھر اندھیرا چھانے لگتا ہے. اندھیرا جب چھانے لگتا ہے تو پھر اللہ نے عشاء کی نمازیں دی ہے. یعنی یہ جو تغیرات ہو رہے ہیں انسان کے سامنے کہ کبھی روشنی ہو رہی ہے، کبھی اندھیرا ہو رہا ہے، کبھی سورج نکل رہا ہے، کبھی وہ دھیمے پڑ رہا ہے، کبھی وہ ڈھل رہا ہے.
تو یہ سارے کے سارے تغیرات مخلوقات کے اندر ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی علامتیں ہیں کہ ان کے تغیر کرنے والا کوئی مغیر ہے اور اسی کا نام مالک ہے، اور وہی خالق ہے کہ جس نے ان ساری چیزوں کو پیش کیا ہے۔ تو یہ حکمتیں ہیں نمازوں کی وقت کی۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ اس کو چھوڑنے کا کوئی تصور امت کے اندر نہیں دیا گیا ہے، یعنی اس کے چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے لیے بندہ کیا ہے، پاک ہوگا، پہلے کیا اس کے لیے پاک ہوگا، پاک ہو کر کے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، پاک ہو کر کے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا عاجز پیش آ جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر نماز کے اندر کچھ یعنی کہ دشواری ہونے لگے، تو اس کے اندر وہ جو ہے قرآن نے خود کہہ دیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو، جب زمین، حالانکہ یہ جو آیت تھی یہ یعنی جہاد کے لیے نازل، جہاد کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ جب تم جہاد کے لیے سفر کرو تو تم جو ہے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں کیا ہے قصر کر لو اگر تم جہاد کے لیے سفر کرو۔ لیکن بعد میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر جو ہے اس کو ہر ایک سفر کے لیے مشروع کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر اختلاف یہ ہے کہ قرآن میں لفظ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ أَن تَقْصُرُوا، لفظ قصر اس کا استعمال ہے۔ تو قصر کے معنی کیا ہے؟ قصر کے معنی ہے نماز میں کمی کرنا، تخفیف کرنا، کنسیشن، یہ سارے اس کے اندر معنی آتے ہیں۔ تو کنسیشن یعنی اب اس کنسیشن کو دیکھیے، ہمارے پاس جو دین منتقل ہوا ہے، دین کے انتقال کے دو ہی ذرائع ہیں، قرآن اور سنت، یہ دو ہی ذرائع ہیں کہ جن کی بنیاد پر دین ہمارے تک آیا ہے۔ ہر نبی کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ اس کو ایک کتاب دی جاتی تھی، ٹیکسٹ یعنی ایک بک دی جاتی تھی، کتاب جس کے اندر اللہ کے احکامات ہوا کرتے تھے، اور اس نبی کو بھیجا جاتا تھا کہ وہ نبی پہلے ان طریقوں کو جو طریقے پچھلی امتوں کے اندر چلتے آ رہے ہیں ان طریقوں کو بطور یعنی کہ ان طریقوں کو بطور یعنی کہ سنن کے ان کو رائج کرتے تھے۔ یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی، یہ کام ہر نبی کی ذمہ داری ہے۔ جہاں پر کچھ کمی زیادتی ہو جایا کرتی تھی وہاں پر کتاب کے اندر اس کو اتار دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ حج جو ہے وہ پورا کا پورا تبدیل ہو گیا تھا، اس کے بارے میں یہی پتہ نہیں لگ پایا تھا کہ حج کرنا کیسا ہے، تو حج کا پورا طریقہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ نماز کا طریقہ قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا لفظ ہے قرآن میں لیکن نماز کا ذکر نہیں ہے۔ نماز کا ذکر اس لیے قرآن میں نہیں کیونکہ نماز جو ہے اللہ کے رسول پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، صحابہ بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے 2-4 مثالیں آپ کو بتائی۔ تو نماز تو پہلے سے چلتی بھی آ رہی ہے، اس کے اندر طریقے کی ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی، البتہ اس نماز کی اہمیت کا اظہار ہے، البتہ نماز کی کیونکہ نماز جو ہے اہم العبادات ہے، اس کی اہمیت کا ذکر ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل میں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز کے اندر اگر قصر ہوگی یا نماز کے اندر تخفیف ہوگی یا نماز کیسے پڑھی جائے گی تو اس کے لیے سنن یعنی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو دیکھا جائے گا، آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ تو اس میں جو لفظ قصر ہے تو اس کے اندر علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نماز میں اگر قصر ہو جائے یعنی کہ نماز میں اگر قصر کرنی پڑے گی تو قصر کرنا ضروری ہے، یہ احناف کا قول ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے جمہور ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کہ قصر جو ہے یہ لازم نہیں ہے، قصر جو ہے یہ عزیمت نہیں ہے، رخصت ہے۔ رخصت سے مراد یہ عزیمت وہ عمل ہوتا ہے جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، عزیمت وہ عمل ہوتا ہے جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور رخصت وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو کر بھی سکتے ہیں، آپشنل جس کو بولتے ہیں کہ اس کو کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں، اس کو رخصت کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کیونکہ قرآن میں لفظ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز میں قصر کرو۔ تو انہوں نے اس بات کو سامنے رکھ کر کے، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ نماز کے اندر قصر کرنا یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے، یہ جو ہے لازم چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قصر جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ علماء کی رائے ہے، کچھ کی رائے ہے کہ نہیں اس کے اندر کیا جائے گا، اس کے اندر کیا جائے گا۔ بہرحال تو نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کے اندر کسی بھی حالات میں معافی نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جائے گا، سفر میں ہے، اچھا سفر کتنی مدت پر ہو یہ بھی اجتہادی مسئلہ علماء کے درمیان، بعض نے اس کے 48، بخاری کے اندر 48 کی بھی روایت ہے، 9 میل کی بھی ایک روایت ہے، یہ علماء کا اجتہادی مسئلہ ہے۔ بعض نے 3 دن یعنی 48 میل 78 کلومیٹر، یہ سارے اجتہادی مسائل ہیں۔ میری رائے کے اندر اصل میں جب سفر کے، کیونکہ حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کتنا سفر ہو،
جن لوگوں نے اس کی تحریر متعین کی ہے انہوں نے یہ اجتہادی مسائل ہے، یہ اجتہادی مسائل ہے. احناف کے نزدیک جو ہے وہ 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر ہے اور پھر اس کی ایک مدت ہے. تو بہرحال سفر کی وجہ سے جب انسان کے اوپر سفر کے آثار ظاہر ہو جائے تو اس کو قصر کی اجازت ہے. اور یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے. سفر کے درمیان میں اگر آدمی اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے اور بڑھیا جگہ پر وہ سفر کر رہا ہے، اچھی سواری ہے اور اس کو کوئی دقت پریشانی نہیں ہے تو وہ نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے. کیونکہ قرآن میں لفظ ہے لا جناح علیکم، یعنی تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے. تو حرج سے مراد یہ ہے یعنی یہ تمہارے لیے اختیاری چیز ہے. تو یہ نماز کے متعلق کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ جو اندرونی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو زیر بحث لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.